السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت کرتا رہوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنا کریں اور پھر سوالات روایتی ترجمے سے نہیں کریں، بلکہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو غور سے سن لیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات ویسے ہی مل جاتے ہیں۔ اے مومنو، جب تمہیں کہا جائے کہ تم مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجے بلند کر دے گا، اور جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجے ہیں، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس ترجمے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجالس ہی کرنا چاہیے۔ اسی سے اہل تشیع حضرات لیتے ہیں کہ دیکھیے ہم مجالس کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں مجالس کرنے کا کہا ہے، اور صلاۃ کو بھول جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اس میں جو بات ہے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو اور پھر جب کہا جائے اٹھ جاؤ، تو یہ اس کا کوئی اصول بھی ہے کہ کس وجہ سے اٹھنے کو کہا جائے یا کس وجہ سے کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے؟ اس کی کوئی تفصیل نہیں مل رہی ہے۔ علم والوں کو درجات بھی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے، یہ ایسے مجالس وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی کہ اس مجلس اور مجالس کے نام پر بٹھا کر صرف اپنی سنائی جائے اور کہا جائے کہ اٹھو اور بھاگ لو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اذا قیلا، جب کہا جائے، لکم تمہارے لیے، تفسحوا، کھل کر بیٹھ جاؤ یا وسعت یا فراخی اختیار کرو، یا اس کو کشادہ ہو جاؤ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ فی المجالس، خاص مجلس میں، مجلس کی جمع ہے مجالس، یعنی خاص جو اکٹھے ہو کر بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں سے جلس کہتے ہیں اکٹھے ہو کر بیٹھنے کو، تو مجالس اسی کی جمع ہے، اکٹھے ہو کر بیٹھنے کی جگہ۔ فافسحوا، پس کشادہ ہو جاؤ، یفسح اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ سے یہ کشادگی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اور جب کہا جائے پھیل جاؤ، انشزوا جو ہے شزو اس کا مادہ ہے، یعنی شین زے واو، شزو کہتے ہیں پھیلنے کو۔ اس کو آپ ہٹ جانا بھی کہہ سکتے ہیں، اٹھ جانا بھی کہہ سکتے ہیں، دراصل یہ ہے پھیلنا۔ فانشزوا، پس پھیل جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے ماننے والے لوگوں کو اللہ سے یہ بلندی ہے، یہ سرفرازی ہے، یہ رفعت ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے درجات ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ تو اے یہ ماننے والے لوگوں، جب خاص مجالس یعنی اکٹھے ہو کر بیٹھنے کی جگہ میں تمہارے لیے کہا جائے تم کشادہ ہو جاؤ، یعنی کھل کر بیٹھ جاؤ یا وسعت فراخی اختیار کرو، پس کشادگی اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ سے یہ کشادگی ہے۔ اور جب کہا جائے پھیل جاؤ یا اٹھ جاؤ، ہٹ جاؤ، پس پھیل جاؤ، تم میں سے ماننے والے لوگوں کو اللہ سے یہ رفعت یعنی بلندی اور سرفرازی ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں ایک درجہ خاص علم، الکتاب کا علم دیا گیا ہے، اور اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اے مومنو، جب تم رسول سے کان میں بات کرو، سرگوشی کرو، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم مقدور نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس ترجمے کے روح سے یہ تو ماضی کی آیت ہو گئی، یعنی آج تو رسول ہے ہی نہیں، تو کس رسول سے کان میں سرگوشی کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو رسول کے وقت کے لیے ہی یہ آیت قیامت تک کے لیے قرآن میں ہدایت کے لیے جو موجود ہے، اس کا کیا فائدہ؟ یعنی بالکل ایک غیر مفید بے مقصد آیت کو ڈال دیا گیا ہے جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے کہ جب سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، یعنی کیا جو مال رکھتا ہے وہی سرگوشی کر سکتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے، کچھ دینے کو نہیں ہے صدقہ وغیرہ، تو وہ نہیں کر سکتا۔ پھر کہہ رہے کہ یہ زیادہ پاکیزہ بھی ہے۔ اب بتائیں کہ اس سے کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ اب دیکھیے حقیقت میں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے یہ ماننے والے لوگو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم الرسول سے خفیہ سرگوشی کرو۔ الرسول میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ خاص پیغام دینے والا، تو خاص پیغام اللہ اپنی کتاب میں ہی دیتا ہے،
یعنی الرسول جو ہے وہ الکتاب ہی کے لیے آیا ہے. تو جب تم الکتاب میں خفیہ مشورہ کرو، فقدموا، پس جو اقدامات ہوں، بین یدی نجواکم صدقۃ، تو اقدامات درمیان سامنے ہو جو تمہارا خفیہ مشورہ ہے، صدقۃ سچائی والا ہو. یہ نہیں کہ صدقہ خیرات کچھ دے دیا کرو کہ اوپر سے دے جو ہمارے یہاں مشہور ہے. صدق سے صدق کہتا ہے سچائی کو، صدقہ تو ایک سچائی ہو. یعنی جب تم خفیہ مشورہ کر رہے ہو کتاب میں، تو یہ تمہارے اقدامات جو اس کے درمیان ہو، کتاب سے جو باتیں تمہیں مل رہی ہیں، جو کچھ تمہارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ خفیہ مشورہ دراصل سچائی کے لیے ہو، سچائی ہو یہ تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں. اس لیے آگے کہہ رہے ہیں کہ ذالک خیر لکم واطہر، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تطہیر ہے، صاف ستھرا ہونا ہے. یعنی ذہنی تطہیر کی بات ہے اصل میں. یہ اس کو آپ غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں طہر کو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پس اگر تم نہیں پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. تو اے یہ ماننے والے لوگوں، جب تم الرسول یعنی الکتاب سے خفیہ مشورہ کرو، بس تمہارے اقدامات کے درمیان تمہارے خفیہ مشورے کی قوت ایک سچائی ہو، وہی تمہارے لیے بہتر اور خوب تطہیر یعنی صاف ستھرے غیر جانبداری ہے. پس اگر تم نہیں پاؤ، پس بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے. کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ سو جب تم نہ کر سکے اور اللہ نے تم پر درگزر فرمایا، تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیے یہاں بھی کیا کہہ رہے کہ تم صدقہ دینے سے ڈر گئے، یعنی کہ کوئی مال خرچ ہو رہا ہے اس سے ڈر گئے. حالانکہ بات یہ ہے ہی نہیں، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا، وہ کیسے ڈرے گا؟ یہ بات تو نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کہ اگر تم نہیں کر سکے ہو تو اللہ تم پر درگزر فرمایا، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اگر کوئی سرگوشی کر لیتا ہے اور صدقہ دے دیتا ہے، یہ کام کر لیتا ہے، تو اس کو تو یہ نہ صلاۃ قائم کرنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعتیں بھی دو ہو گئی، اللہ کی بھی کرو اور پھر رسول کی بھی کرو. پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیے یہاں کیا حقیقی بات کیا ہے. اشفقتم، کیا تم خوف سے لرز گئے، ان تقدموا، یہ کہ تمہارے اقدامات، بین یدئی، درمیان قوت یا سامنے، نجواکم، تمہاری سرگوشی، صدقات، سچائی والی ہو. فیض لم تفلوا، پس جب نہیں تم نے یہ فعل کیا، وتاب اللہ علیکم، اور متوجہ ہوا اللہ تم پر، فاقیموا الصلاۃ، پس اٹھو سبق کو، واتوا الزکوٰۃ، اور اس کو فروغ دو، واطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو، یعنی اس کا جو تم عمل کرتے ہو. تو کیا تم خوف سے لرز گئے، یہ کہ تمہارے اقدامات کے درمیان تمہارے خفیہ مشورے کی قوت ایک سچائی ہو. بس جب تم یہ فعل یعنی عمل نہیں کرو گے اور تم پر اللہ متوجہ ہوتا ہے، بس سبق کو اٹھو اور اسے فروغ دو، یعنی اللہ اور اس کا پیغام دینے والے کی اطاعت کرو، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا، وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ یہ جھوٹ پر قسم کھا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. اب دیکھیے یعنی یہاں یہ بتا رہے کہ تم ان لوگوں نے جو دوستی ان لوگوں سے کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب، اللہ کا غضب جس پر ہوتا ہے سامنے آیا ہو تو اس سے کون دوستی کرتا ہے. بہرحال پھر یہ کہہ رہے نہ تم میں سے نہ ان میں سے ہیں، اور پھر وہ جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، یعنی جھوٹ بات بھی کرے اور جانتے بھی ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ اصل بات کیا ہو رہی، کوئی حلف کو انہوں نے یہاں قسم بنا دیا. یعنی خود جھوٹے لوگ ہمیشہ قسم کھاتے رہتے، لہٰذا اللہ کو بھی ایسے ہی بنا رکھا ہے کہ ہر جگہ قسم قسم ڈال دیتے. ترجمہ، واو کا ترجمہ بھی قسم، حلف کا ترجمہ بھی قسم، قسم کا ترجمہ بھی قسم. دیکھیں یہ دراصل ہے کیا. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا، جو پھر گئے پلٹ گئے، قومن غضب اللہ علیہم، ایک قوم اللہ سے ان پر غضب ہے، ما ہم منکم، نہیں ہے وہ تم میں سے،
ولا امنہم اور نہ وہ ان میں سے ہیں، ویحلفون اور وہ حلف لیتے ہیں، علی الکذب جھوٹ پر، وہم یعلمون اور وہ یہ جانتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی بات کو سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کے رسالے سے سمجھا جا رہا ہے، تو جہاں لوگ رسالے کی بات کو نہیں سمجھتے اور حلف اٹھا لیتے اللہ کی بات ہے بخاری کی ملاوٹ کر کے یا اپنے اماموں کی ملاوٹ کر کے، تو وہی لوگ جھوٹ پر حلف لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بات، وہ اللہ کی بات ہوتی نہیں، اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے بھی ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں خالص قرآن تو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم حدیث کی ملاوٹ نہ کریں، یعنی اس کے بغیر قرآن ہی نہیں سمجھ میں آتا، حالانکہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کیا ہوا اس کا رواں ترجمہ، کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھے کہ وہ ایک ایسی قوم پر متوجہ ہوتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ تم میں سے نہیں اور نہ وہ ان میں سے ہیں، اور وہ خاص جھوٹ پر حلف لیتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، بے شک وہ برے کام کرتے تھے۔ عاد اللہ تیار رکھا ہے اللہ نے، لہم ان کے لیے عذابً شدیداً سخت سزا، انہم بے شک وہ ساء برا ہے ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت سزا تیار رکھا ہے، بے شک انہیں برا ہے جو وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اتخذوا ایمانہم انہوں نے اپنے ماننے کو پکڑ لیا ہے، کیا پکڑا ہے؟ جنتن یعنی کہ بچاؤ یا ڈھال آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، فسدو پس وہ زبردستی رکاوٹ بنتے ہیں، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے کے بارے میں، فلہم پس ان کے لیے عذاب مہین ذلت والی سزا ہے۔ تو انہوں نے اپنے ماننے کو بچاؤ پکڑ لیا ہے یعنی ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ اللہ کے راستے کے بارے میں زبردستی رکاوٹ ہیں، پس ان کے لیے ذلت یعنی رسوائی والی سزا ہے۔ انہوں نے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ہرگز ذرا بھی نہ بچا سکیں گے۔ کچھ لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کہ یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لن تغنیا ہرگز تمہیں بے پرواہ نہ کرے، انہم ان کے بارے میں، اموالہم ولا اولادہم ان کے مال اور نہ ان کا پیدا کردہ یا ان کی اولاد، من اللہ شیئن اللہ سے کچھ، اولئک اصحاب النار یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہرگز اللہ سے کچھ بے پرواہ نہیں کرے گا ان کے بارے میں، ان کے اموال اور نہ ہی ان کا پیدا کردہ یا ان کی اولاد، یہی لوگ خاص جلنے والے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو اس کے لیے اس کے حضور قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی شے پر بھی اوپر ہیں، یاد رکھو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے کیا کیا کہ قسمیں کھا لیں گے جیسے تمہارے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ بڑے اوپر ہیں۔ دیکھیے یہ کیا بات ہے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وہ دورانیہ اللہ انہیں اٹھائے گا اکٹھے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہاں یوم القیامہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ اکٹھے سب کو اٹھائے گا۔ فیحلفون پس وہ حلف لیتے ہیں، لہو اس کے لیے، کما یحلفون لکم جیسا کہ وہ حلف لیتے تھے تمہارے لیے، ویحسبون انہم اور انہوں نے یہ حساب لگا لیا یہ کہ وہ علی شیء کسی شے پر ہیں، الا یاد رکھو، انہم بے شک وہ ہم الکاذبون وہی جھوٹوں میں سے ہیں۔ وہ دورانیہ جب اللہ ان سب کو اکٹھے دوبارہ اٹھائے گا پس وہ اس کے لیے حلف لیں گے جیسا کہ وہ تمہارے لیے حلف لیتے ہیں، اور انہوں نے یہ حساب لگایا یہ کہ وہ کسی شے پر ہیں، یاد رکھو بے شک وہ وہی خاص جھٹلانے والوں میں سے ہیں۔ غالب آ گیا ہے ان پر شیطان تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، یہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں، خوب یاد رکھو بے شک شیطان کے گروہ گھاٹا پانے والے، شیطان کے گروہ ہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے ایک تو کہہ رہے کہ شیطان جو ہے وہ غالب آ گیا اور اللہ کی یاد دہانی بھلا دی، اور جو شیطان کا گروہ ہے تو وہی خسارے والا ہے۔ تو شیطان کا گروہ غالب کیوں آ رہا ہے، کیوں غالب ہونے دے رہے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے، استحوذ ان پر غالب آ گیا ہے، ان کے اوپر چھا گیا ہے، کیا علیہم الشیطان یعنی ان پر خاص سرکشی، فانساہم پس انہوں نے بھلا دیا ذکر اللہ اللہ کی یاد دہانی،
اولئک حزب الشیطان، تو یہی لوگ سرکش کے گروہ ہیں، یعنی خاص سرکش والے گروہ ہیں۔ الا، یاد رکھو، ان حزب الشیطان، بے شک سرکشی کا گروہ، ہم الخاسرون، وہی خسارے والوں میں سے ہے۔ تو ان پر سرکشی غالب آ گئی یا انہیں گھیر لیا ہے، اصل میں ہاؤس جو ہے وہ ہے ہی گھیرنے کے لیے، تو پس اللہ کی یاد دہانی کو انہوں نے بھلا دیا ہے۔ یہی لوگ خاص سرکش گروہ ہیں، اور یاد رکھو سرکشوں کا گروہ وہی خسارے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یحادون اللہ ورسولہ، حدیں دیتے ہیں اللہ اور اس کے پیغام دینے والوں کو، یہ نہیں کہ مخالفت کرنا، یہ حد کی جمع ہے، نہیں، حد ایک حد اللہ متعین کر رکھا ہے، اللہ قرآن میں بھی آپ کو حدیں بتا رہا ہے۔ تو یحادون، وہ حدیں دینے والے، یعنی بے شک وہ لوگ جو حدیں دینے والے ہیں اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کو، اللہ کو حدیں دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نہیں، اللہ نے کہہ رہا اقیم الصلاۃ، کہ صلاۃ قائم کرو، صلاۃ پر ڈٹ جاؤ۔ یہ کہہ رہے کہ نہیں جی اقرأ الصلاۃ، تم نماز پڑھو، کیونکہ یہ اللہ کو حدیں دے رہے ہیں، وہ رسول اور اس کے پیغام دینے والوں کو بھی، کیونکہ پیغام جہاں سے مل رہا ہے وہاں تو اقیم الصلاۃ اقرأ الصلاۃ نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ کہہ رہے کہ نہیں جی آپ اقرأ الصلاۃ کریں، یہ حدیں دینا۔ اولئک فی الاذلین، تو یہی لوگ وہ ذلیلوں میں سے ہیں، یعنی خاص ذلیلوں میں سے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے جتنے نمازی ہیں اتنے ہی بڑے ذلیل و خوار ہیں دنیا بھر میں۔ تو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغام میں حد بندی کرتے ہیں، یعنی الکتاب میں حد بندی کرتے ہیں، پیغام جس کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ الکتاب کے ذریعے دیا جا رہا ہے، اس میں وہ حدیں دیتے ہیں، حد بندی کرتے ہیں، یہی لوگ خاص ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، جبکہ اللہ توانا غالب ہے، اللہ تو ہے ہی توانا غالب ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، کتب اللہ، پابندی رکھی اللہ نے، لا غالبن، ضرور غالب ہوں گے، انا و رسولی، نہیں ہمارے والے اور ہمارے پیغام دینے والے، ان اللہ، بے شک اللہ، قوی عزیز، غالب قوت والا ہے۔ تو اللہ نے پابند کر دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اور میرا پیغام دینے والے ضرور غالب ہوں گے، بے شک اللہ غالب قوت والا ہے۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیبی فیض سے، اور وہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، راضی ہوا ان سے اللہ اور وہ اس سے راضی، یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ خوب یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی دو جہاں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں کیا حقیقت ہے، کیا بات ہو رہی ہے، لا تجدو قوما، کسی قوم کو تم نہیں پاؤ گے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتا ہو، یعادون، وہ دوستی رکھتے ہیں، وہ محبت رکھتے ہیں، من حاد اللہ ورسولہ، جو حدیں دیتا ہے اللہ اور اس کے پیغام دینے والوں کو، ولو کانوا آباؤہم، اور اگر وہ ان کے بڑے ہوں، یعنی ان کے باپ دادا ہوں، ضروری نہیں کہ باپ ہو صرف، باپ دادا ان کے بڑے، ان کے آبا و اجداد، او ابناہم، یا ان کی بنیاد ہو، انہوں نے اپنی بنیاد جو بنا لی ہو، بیٹے کی بات نہیں ہو رہی، او اخوانہم، یا ان کا ہم مقصد ہو۔ ہم مقصد کیا ہے، جیسا ہے آج کے دور میں ہر ایک کوئی مال بنانے کے مقصد میں لگا ہوا، سب کا مقصد مال بنانا ہے، کسی طرح سے بنے، کیسے بھی بنے، کس طرح اپنے گرد دولت اکٹھی کی جائے، تو آج یہ مقصد ہے۔ اسی طرح کسی کا مقصد ہوتا ہے امن قائم کرنا، کسی کا مقصد ہوتا ہے ملک کو ترقی دینا، کسی کا مقصد ہوتا ہے پوری قوم کو بھنور سے نکالنا، تو وہ جو ان کا مقصد ہو، او عشیرتہم، یا ان کا معاشرہ ہو، یہ خاندان یا کنبے کی بات نہیں، معاشرے کی بات ہو رہی، عشر کہتے ہیں معاشرے کو، تو عشیرتہم یعنی ان کا معاشرہ ہو، اولئک، یہی لوگ، کتب فی قلوبہم الایمان، پابندی ہے ان کے پلٹنے میں ایمان سے، یعنی خاص ماننا، جو خاص ایمان علی ایمان ہے تو ان کے پلٹنے میں پھر پابندی ہے، جیسے وہ اگر واقعی ماننے والے ہیں تو جب مان لیا کہ حقیقت کیا ہے تو ان کو اس سے پلٹنا پڑے گا جو کچھ وہ عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ وَيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں قوت دے رہا ہے اس سے احکامات کی، روح کی، یعنی روح کہتا ہے اللہ اپنے حکم کو، تو اس پہ احکامات کو وہ انہیں قوت دے رہا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور انہیں داخل کرے گا خوشحالی
تجری تم پر جاری رہے گی، من تحت الانہار اس کے تحت سے فراوانی، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، رضی اللہ عنہم راضی ہوا اللہ ان کے بارے میں، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اس کے بارے میں، اولئک حزب اللہ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، الا یاد رکھو، انا حزب اللہ بے شک اللہ کا گھرو، ہم المفلحون وہی کامیاب ہوں گے۔ تو کسی قوم کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور آخری دورانیے کو مانتی ہو، وہ اس سے جو اللہ اور اس کے پیغام میں حدیں دیتے ہیں محبت کرتے ہوں، اور اگر وہ ان کے بڑے یعنی باپ دادا ہوں، یا ان کے بنیاد والے ہوں، یا ان کے ہم مقصد ہوں، یا ان کا معاشرہ ہو، یا آپ خاندان اور کنبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہی لوگ ہیں خاص ماننا ان کے پلٹنے میں پابندی ہے، اور اس سے حکم کو انہیں قوت ہے، اور انہیں خوشحالی میں داخل کرے گا، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اس میں ہمیشہ رہو گے، ان کے بارے میں اللہ راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، یاد رکھو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہوں گے۔ تو بس آج کا درس یہاں تک مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔